الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ 28ویں سپارے کی یہ سورت ہے، اس کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے اس سورت کی جو ابتدا کی ہے، اس سے قبل سورۃ الصف ہے، اس کی ابتدا بھی انہی الفاظ سے ہوتی ہے: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اور یہاں پر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ایک جگہ پر سبح ماضی کا صیغہ لے کر آئے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہاں پر اب ضرورت تھی کہ موجودہ زمانے میں اور مستقبل کے لیے بھی کوئی جملہ، کوئی لفظ ہوتا تو اللہ یہاں پر وہ صیغہ لے کر آئے ہیں جو دلالت کر رہا ہے موجودہ زمانے پر بھی اور مستقبل کے زمانے پر بھی. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ زمینوں اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کس کی؟ ایسے اللہ کی جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، نہایت پاکیزہ، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے اللہ کی. زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور وہ اللہ، هو الذی، وہ اللہ، بعث فی الامیین، جس نے مبعوث فرمایا، جس نے مبعوث کیا، جس نے بھیجا امیین، ان پڑھ لوگوں میں. وہ اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں بھیجا کس کو؟ رسولا منہم، ایسے پیغمبر کو، ایسے رسول کو، منہم جو انہی میں سے تھا، ان امیوں میں سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا اور وہ رسول بھی امی تھے. امی اسے کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو، جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہے، لیکن وہ علوم لے کر آئے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگوں کا علوم تھا. تو اللہ اعجاز بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کے نبی خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایک پھر جو پیغمبر آیا ایسے لوگوں میں آیا کہ وہ لوگ بھی امی تھے، وہ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے،
لیکن قرآن کا معجزہ ہے کہ ان لوگوں نے پھر قرآن کو ایسا سمجھا کہ بڑے بڑے دانشور اس علوم کو نہ سمجھ سکے. تو اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی بعث، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا فی الامیین، امیوں میں، رسولا، رسول کو بھیجا، منہم، کہ وہ بھی انہی میں سے تھے، وہ رسول بھی انہی میں سے تھے، یتلو علیہم، کہ وہ ان پر تلاوت کیا کرتے تھے، آیات ہی، اللہ کی آیتوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی باتیں بیان کرتے تھے. علماء نے لکھا یہاں حکمت سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے کہ قولاً اور فعلاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، اس سے وہ مراد ہے کہ وہ پیغمبر جس کو اللہ نے امیوں میں بھیجا، وہ ان لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، تزکیے سے ان کو پاک کیا کرتے تھے، بظاہری طور پر جو نجاست کے احکام ہے، صفائی کے احکام ہے، اندرونی طور پر، بہرونی طور پر ان کا تزکیہ کیا، حلال حرام سمجھایا، اچھے اخلاق سمجھائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر طور پر بھی ان کی تربیت کی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن کی تعلیم دی ہے، انہیں حکمت کی باتیں سکھائی ہیں، انہیں احادیث یاد کروائی ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ صریح گمراہی کے اندر تھے. قرآن آیا انہیں ہدایت ملی، قرآن آیا انہیں قرآن کا علم ملا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایسے لوگوں میں بھیجا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک جہاں پر عمومی طور پر پڑھا لکھا طبقہ نہ ہو اور ان کی عمریں بھی کافی بیت چکی ہوں، ان کو سمجھانا، ان کو یاد کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہمارا چونکہ تعلق واسطہ پڑتا رہتا ہے، اکثر جماعت میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو دیہاتوں کے ہوتے ہیں، ان کی عمریں گزر چکی ہوتی ہیں، انہیں کلمہ یاد کرواتے کرواتے کئی دن گزر جاتے ہیں کہ انہوں نے اس زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق وابستہ نہیں ہوا ہوتا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے انہیں سمجھانا. اس میں مجھے یاد آیا، ہمارا ایک ساتھی تھا، ہمارے ساتھ جماعت میں تھا، اسے ہم نماز کا درود شریف سکھا رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. جب یہ سکھاتے تھے تو سارا ٹھیک پڑھ لیتا، لیکن جب ابراہیم پہ آتا تو ابراہیم کو ابراشیم پڑھتا تھا، علی ابراشیم. بڑا اس کو یاد کروایا، اس کی زبان پہ ابراہیم کا لفظ نہیں آتا تھا. اسے ہم کہتے تھے، ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، اس کا نام بلال تھا، بلال کے والد کا نام ابراہیم تھا. اسے کہتے تھے بلال کے ابو کا کیا نام ہے؟ وہ کہتا تھا ابراہیم. اسے کہتے درود میں پڑھو تو درود میں وہ ابراشیم پڑھتا تھا. تو کئی دن گزر گئے اس کو یہ ایک لفظ سکھاتے سکھاتے. تو اللہ کے نبی نے پورا قرآن سکھایا اور تحریری صورت میں نہیں تھا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن سن کر یاد کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی 80 صورتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر سن سن کر یاد کی ہیں. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن کو معجزہ پیش کیا، کیونکہ تحریری صورت تو تھی نہیں، وہ تو حضرت رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ صورت شکل میں آئی ہے. اس سے پہلے ہزاروں جو ہے وہ حفاظ تھے، لیکن وہ کیسے بنے؟ وہ قرآن کو سن سن کر یاد کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ تو موجودہ صحابہ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن تک رسول اللہ کا یہ پیغام پہنچے گا، جو قرآن کو سیکھیں گے، جو رسول اللہ کی سنتوں کو سیکھیں گے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، ان میں سے وہ بعد میں آئیں گے، ابھی موجود نہیں ہیں. وہ آنے والی امت ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، قیامت تک آنے والی امت ہے. لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک رسول اللہ سے ملے نہیں ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی. یہ تو صحابہ ہیں جو ملے ہیں، جنہوں نے سیکھا ہے. وہ لوگ جو رسول اللہ سے ابھی ملے نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، ان تک یہ پیغام پہنچے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچے گی.
لما یلحقوا بہم، جو ابھی اللہ کے نبی سے ملے نہیں ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے، اور وہ بڑے عظیم عظمت والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ آگے اللہ مثال بیان کر رہے ہیں جو یہودی عالم تھے جنہوں نے تورات کو پڑھا تو تھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، اس سے ہدایت کا راستہ نہیں پایا، اس کے اندر رد و بدل کرتے رہے، اپنی مفادات کے لیے اسے استعمال کیا۔ امیر آیا اس کے لیے حکم ایک بیان کر دیا، غریب آیا اس کے لیے حکم ایک بیان کر دیا، جو چیز نامناسب نظر آئی اس کو وہاں سے ہٹا دیا، اپنی مرضی کی عبارت لکھ دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں مثل الذین حملوا التوراة، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا علم دیا گیا، تورات ان کو دی گئی، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابیں لادی گئی ہوں، اس گدھے کو اس کتابوں سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا سوائے بوجھ کے، کہ اس کے اوپر ان کتابوں نے ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے، اس سے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں او یہودیوں کے علماء کی یہ مثال ہے، تورات تو دی گئی تھی، اس سے انہوں نے علم حاصل نہ کیا، صرف ایک بوجھ رہا ان پر۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح کہ جس پر بوجھ ڈالا گیا ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرما رہے ہیں کہ بہت بری ہے وہ قوم کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اے لوگوں کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، ہادو جو یہودی ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم یہ کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں تمام لوگوں کے اندر۔ یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ خود کو اللہ کے بیٹے، نحن ابناء، قرآن کہہ رہا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، یہ کہا کرتے تھے کہ جنت پر ہمارا قبضہ ہے، جہنم میں ہم نے جانا نہیں ہے، جو تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اور اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے میرے نبی، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، من دون الناس، سارے انسانوں کے سوا، انسانیت کا اتنا تعلق اللہ سے نہیں ہے جتنا ہمارا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر ان کو کہہ دیجئے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، کہ جس کا دوست ہو اس کی تو خواہش ہوتی ہے میں اس دوست کے پاس چلا جاؤں۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ اللہ ہمارے بڑے دوست ہیں اور ہم اس کے بالکل قریب ہیں، جنت ہماری ہے، جسے جہنم کا خوف نہ ہو اسے جنت کی خواہش کرنے میں، موت کی خواہش کرنے میں کیا ڈر؟ جس آدمی کو قبر کے عذاب کا خوف نہ ہو، موت کا خوف نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، اسے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو کہ میں نے جنت میں جانا، تو اس کے لیے تو موت تحفہ ہے، وہ موت کی خواہش کیوں نہیں کرتا؟ جسے یہ معلوم ہو کہ اللہ میرا دوست ہے، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اسے ان کے پاس جانے میں کیا حرج ہے؟ وہاں جانے میں وہ خواہش کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ کہتے ہیں ان سے کہو نا اگر واقعی اللہ تمہارا دوست ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو ہاں اگر تم سچے ہو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، اللہ کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ بما قدمت ایدیہم، کس وجہ سے؟ کہ جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اور آگے بھیج دیا، یہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کما کر آگے بھیجا ہے، اور جسے پتا ہو کہ میں نے کیا کما کر آگے بھیجا ہے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ جس نے کچھ بھیجا ہوگا تبھی وہ موت کی تمنا کرے گا، جس کا سب کچھ یہاں لگ گیا، جس کی صلاحیتیں یہاں لگ گئی، جس کا مال یہاں لگ گیا، جس کی جوانی دنیا پہ لگ گئی، جس کی خواہشات دنیا پہ لگ گئی، جس کی طاقت دنیا پہ لگ گئی، جس کا پیسہ دنیا پہ لگ گیا، جس نے وہاں کچھ آباد نہ کیا، سب کچھ یہاں آباد کیا ہو، وہ موت کی تمنا کیوں کرے گا؟
اسے تو وہاں جانے میں خوف وحشت محسوس ہوگی. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہود کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا اور نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور اللہ ظالموں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. فرما دیجئے انہیں کہہ دیجئے کہ وہ موت، ان الموت وہ موت، الذي تفرون منه جس سے تم بھاگتے ہو، جس کا نام سن کر تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے، جس کی تم تمنا نہیں کرتے، تمہاری خواہش ہے کہ وہ کبھی نہ آئے. فانه ملاقيكم. وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی، اس سے تم چھٹکارا نہیں پا سکتے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. پھر تم لوٹائے جاؤ گے ایسی ذات کی طرف جو غیب کا علم بھی رکھتی ہے، جو حاضر کا علم بھی رکھتی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ تمہارے ایک ایک کیے ہوئے کام کو تمہارے سامنے کھل کر رکھ دے گی. وہ باخبر ہے ہر اس چیز سے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم کیا کرتے تھے. آگے ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، دوڑ پڑو. وذروا البیع، کاروبار کو ختم کر دو، بند کر دو، چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. تو جمعے کی اہمیت اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. گزشتہ جمعہ ہمارا موضوع چل رہا تھا، سورۃ الجمعہ کی تفسیر تھی. اس کی آخری 2 آیتیں رہ گئی تھیں جس کا ترجمہ رہنا باقی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو، اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، تم جانتے ہو. آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کہ رزق کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر نماز جمعے کے لیے جب بلایا گیا تھا تو کاروبار کرنے سے منع کر دیا کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر دو، نماز جمعہ کے لیے پہنچو، اور جب نماز ختم ہو جائے تو کاروبار کی طرف واپس چلے جاؤ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتا ہے اور تجارت کرتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں 70 مرتبہ برکتیں عطا فرماتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو اور لہو و لعب کو، انفضوا الیہا وترکوک قائما، تو وہ اس کی طرف دوڑو پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے اور لہو و لعب سے کہیں بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ترتیب یہ تھی کہ جمعے کے خطبے جمعے کے نماز کے بعد ہوا کرتے تھے. جس طرح عید کی روٹین ہے، عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کے بعد خطبے ہوتے ہیں، تو شروع زمانے میں رسول اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد خطبے ہوا کرتے تھے. تو خطبے نماز ختم ہوئی، خطبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں
اور ایک تجارتی قافلہ آیا جو سامان ساتھ لے کر آیا، اور علامت اس کی کہ ڈھول ڈمکے بجنے لگے، وہ علامت تھی اس بات کی کہ قافلہ مدینہ کی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، قافلہ بستی میں پہنچ چکا ہے۔ تو جو صحابہ یا جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے خطبے کو چھوڑ کر، رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، وہ سارے نکل پڑے قافلے کی طرف۔ وَإِذَا رَأَوْا جب انہوں نے دیکھا تجارتاً تجارت کو، قافلے کو دیکھا، او لہون ساتھ ڈول ڈمکی کی آواز سنی، انفضوا الیہا وہ سارے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے، وترکوک اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو قائمہ کھڑی حالت کے اندر۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 12 کے قریب صحابہ موجود تھے، باقی سب کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے، یہ 12 جو موجود تھے یہ بھی نہ رہتے، تو اللہ مدینہ کو عذاب کے لپیٹ میں لے آتے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی فرما دیجئے عند اللہ خیر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہو ومن التجارہ اس لہو و لعب اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔